کنتم خیر امت، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے بہتر امت ہو، اخرجت للناس، جتنی امتیں لوگوں کے سامنے آئیں ان تمام امتوں میں تم سب سے افضل ہو۔ تأمرون بالمعروف، یہ افضلیت کیوں ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ سوچئے کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو آج ہی ہم نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہم روزانہ کسی نہ کسی ایک بھائی کو اور میری بہن کسی نہ کسی بہن کو اسے نیکی کی دعوت دیں، خوشگوار زندگی کا پروگرام سمجھائیں۔ کیا ہم پورے دن میں ایک کو بھی قرآن کی دعوت نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ ضرور دیں گے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہت بہتر تھا، مگر یہ ایمان نہ لا کر خود تباہ ہوئے۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان اہل کتاب میں سے کچھ ایمان لے آئے، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اہل کتاب مسلمانوں کو دھمکیاں دیا کرتے، لن یضروکم الا اذى، یہ تمہیں دھمکی دینے کے علاوہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ قرآن نے پیشگی فرما دیا، اور واقعی ایسا ہوا کہ کفار مکہ سے تو جنگ کرنے میں کچھ تکالیف جھیلنی پڑی، لیکن یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے سامنے بالکل نہ ٹھہر سکے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے، یولوکم الادبار، تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ثم لا ینصرون، پھر وہ مدد نہ کیے جائیں گے۔ ضربت علیہم الذلہ، ان یہودیوں پر ذلت کو مسلط کر دیا گیا، ہر دور میں یہ ذلیل و رسوا رہے۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں وہ جائیں، الا بحبل من اللہ، مگر جب وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، یعنی یہودی اگر عزت چاہتا ہے تو وہ اسلام قبول کر لے، وحبل من الناس، یا پھر لوگوں کی رسی پکڑ لیں، جیسے اس وقت اسرائیل نے امریکہ اور برطانیہ کی رسی پکڑی ہوئی ہے، اگر اس کا سایہ اس سے اٹھ جائے تو یہ ریاست فوراً ختم ہو جائے، ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ وضربت علیہم المسکنہ، ان پر غربت اور ناداری مسلط کر دی گئی، یعنی یہودی کتنا بھی کروڑ پتی ہو، دل کا وہ غریب ہوتا ہے اور کنجوس ہوتا ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے، شہید کرتے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے بڑھا کرتے تھے۔ کوئی سمجھ لے کہ سارے یہودی عیسائی ایسے ہی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کئی ایسے یہودی عیسائی ہیں کہ جب ان کے سامنے حق آتا ہے تو وہ جھک جاتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، سارے ہی ضدی نہیں ہیں۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سب برابر نہیں ہیں۔ امتن، ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ایمان لے آتا ہے، جب ان کے سامنے حق آئے وہ ضد نہیں کرتے۔ قائمۃ یتلون آیات اللہ، پھر ایمان لا کر وہ رات کو قیام کرتے ہیں، کھڑے ہو کر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، آپ کے رفقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور پوری رات نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں قرآن پڑھتے ہیں۔ وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ وہ نیک لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر صحیح ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ،
اور برائی سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو مال و دولت، کاروں میں، فیکٹریوں میں مقابلہ ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کے نیک بندے نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اور جو کوئی نیکی کرے، فَلَن يُكْفَرُوهُ بس ہرگز اس کی نیکی ضائع نہ جائے گی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین کفروا کافر اپنے مال، اپنی اولاد پر فخر کیا کرتے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اللہ کے عذاب سے ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں نہیں بچا سکیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہی لوگ جہنمی ہیں۔ ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا ان کی مثال جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، ایمان کے بغیر خرچ کرتے ہیں، جیسے یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، ہسپتال بناتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کنویں کھدواتے ہیں، شادیاں کروا دیتے ہیں، تو یہ بظاہر اسے نیکی سمجھتے ہیں، لیکن فرمایا اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک کھیتی ہو، وہ کھیتی تیار ہو جائے اور پھر ایک ایسی ہوا چلے جس میں ٹھنڈ ہو اور وہ اس کھیتی کو خراب کر دے تو وہ ہاتھ ملتے ہوئے رہ جائیں گے۔ ایسے ہی جب یہ مریں گے تو کفر کی ہوا جو ہے ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گی، کیونکہ نیکی کا ثواب اسی صورت میں ملتا ہے جب ایمان موجود ہو۔ کمثل ریح ان کی مثال ہے جیسے ہوا، فیہا سر جس میں ٹھنڈک ہو بہت زیادہ، اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم وہ ظالم قوم کی کھیتی پر پڑے وہ ہوا، فاہلکتہ پس وہ ہوا اس کھیتی کو برباد کر دے۔ ایسے ہی ان کے اعمال کا حال ہے۔ وما ظلمہم اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا، ولکن انفسہم یظلمون ہاں لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ رازدار نہ بناؤ یعنی دوست نہ بناؤ، کیونکہ جس سے دوستی ہوتی ہے اس کے سامنے راز نکل جاتے ہیں۔ لا یألونکم خبالا وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ ودوا ما عنتم تم پر مشکل آئے وہ خوش ہوتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم ان کا بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو گیا۔ کچھ نہ کچھ باتیں یہ کہی دیتے ہیں، کبھی اسلام پر اعتراض کر دیتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے خلاف بول دیتے ہیں، لیکن یہ تو زبان سے جو ظاہر ہو رہا ہے یہ تو کم ہے، جو سینے میں ہے مسلمانوں کی دشمنی۔ وما تخفی صدورہم اکبر اور ان کے سینے جو دشمنی چھپا رہے ہیں وہ بہت بڑی ہے، وہ تو تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے کتنے دشمن ہیں، تم ان سے دوستی کیوں کرتے ہو۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون بے شک ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دی، اگر تم سمجھو تو تمہارا بھلا ہے۔ ہا انتم اولائی تحبونہم اللہ اکبر مسلمانوں کو کہا گیا۔ ایک مفسر نے لکھا کہ اے بھولے مسلمان عقل کر، ہا انتم اولائی تحبونہم تم وہی ہو جو ان کافروں سے محبتیں کرتے ہو، ولا یحبونکم لیکن وہ دل سے تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ اور تم ان کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، توریت، انجیل، زبور تینوں کتابوں کو ہم مانتے ہیں، یہ قرآن کو نہیں مانتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا اور یہ لوگ جب تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ یہاں ایمان لانے سے مراد اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، تمہیں لگتا ہے کہ یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وَإِذَا خَلَوْا
عدوا علیکم الانامل من الغیظ، اور جب یہ تنا ہوتے ہیں تو غصے میں اپنی انگلیاں چباتے ہیں، یعنی تم پر اتنے دشمن ہیں تمہارے، ان کا بس چلے تو تمہیں کھا جائیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، موتوا بغیظکم، اے یہودیوں، اے کافروں، اے عیسائیوں، اپنے غصے کی آگ میں خود جل کر مر جاؤ، ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالی سینوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ تم سمجھتے ہو یہ تمہارے دوست ہیں؟ ارے نہیں، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں بھلائی ملے تو انہیں برا لگتا ہے، اظہار تو نہیں کرتے، اظہار تو خوشی کا کرتے ہیں، لیکن دل میں، قرآن دل کی ان کی کیفیات بتا رہا۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب تم پر کوئی مصیبت آئے، یفرحوا بِهَا، تو بڑے خوش ہوتے ہیں، زبان سے تو افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ نے بھی دنیا میں دیکھا ہوگا کہ ہم سے کوئی حسد بھی کرتا ہو اور ہم پر کوئی مصیبت آئے تو وہ آ کر یہی کہے گا بڑا افسوس ہوا، تو انسان جانتا ہے کہ اس کو افسوس تو نہیں ہو، خوشی ہوئی ہوگی۔ تو یہ کافر اگر افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں تو دل میں خوشی ہوتی ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ سوال یہ ہے کہ جب یہودی، عیسائی، یہ کافر، یہ منافقین اتنے خطرناک ہیں اور اتنا فراڈ کرتے ہیں تو ہم ان سے کیسے بچیں؟ تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم حوصلہ بلند رکھو۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کا مکر و فریب تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرنے والا ہے۔